تمام حضرات جو محبت کرنے والے ہیں نبی سے، نبی کے نام پر کہہ دیں لبیک لبیک لبیک۔ کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ جذبہ جو یہاں پر ہوگی وہی جذبہ آپ کی آخرت میں ہوگی۔ محبت وہی دکھانی ہے چاہے کوئی بھی انسان ہو، اس لیے کہ دنیا میں بندوں میں سب سے سچا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ آپ ہی تمام حضرات کو بتانا ہے۔ اللہ کے بعد بندوں میں سب سے سچا بندہ اگر کون ہے تو آپ تمام حضرات کو بتانا ہے کہ سچا بندہ کون ہے۔ اس لیے اللہ کے بعد بندوں میں سب سے سچا وہ اللہ کا محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہتا، اس گوگل کو بنانے والا جو ہے وہ یہودی ہے، اس گوگل کو بنانے والا وہ یہودی ہے۔ وہ یہودی ساری زندگی یہی کوشش کرتا رہا کہ نبی دنیا میں سب سے سچے پائے جاتے ہیں تو ان کی شان کو کیسے گھٹایا جائے، ان کی شان کو کیسے گھٹایا جائے۔ وہ یہودی جس نے گوگل کو بنایا تھا اس نے کبھی نبی کی شان کو گھٹا نہیں پایا۔ تو آج ہندوستان کی سرزمین میں اگر کوئی ہمارے اور آپ کے نبی کی شان میں اگر گستاخی کرے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ برداشت کر سکتے کیا؟ ہر کسی کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہم کسی دوسرے مذہب پر انگلی نہیں اٹھاتے کیا؟ اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے اس درس والی زندگی کو گزاریں گے نا۔ کوئی شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کی شان ایسی ہے کہ نبی نے دنیا میں امن و چین اور سکون اور راحت والی زندگی ہمیں اور آپ کو میسر دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس نبی کی امتی میں غلام بن کر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں یہ برداشت نہیں ہوگا۔ حکومت سے میں گزارش کروں گا، حکومت سے یہ التجا کروں گا کہ مسلمان کا جو حق ہندوستان میں ہے وہی حق ہر طرح کے مذہب کے رہنے والے انسان کے لیے ہے۔ تو وہی آنکھ، وہی ہاتھ، وہی پاؤں ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے۔ وہی قاعدہ، وہی قانون ہر انسان جو ہندوستان میں رہتا ہے ہر کسی کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو رائٹ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو اپنائے اور اپنے مذہب کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزر بسر کر سکتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، آج روزانہ نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ حکومت ایسی ہے کہ وہ حکومت میں رہ کر اور ان کے کچھ ایجنڈوں اور ان کے کچھ رہنما کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو آج حکومت کے ہاتھوں رہ کر اسلام کی توہین اور اسلام کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حکومت سے یہی کہوں گا کہ اگر حکومت ہر کسی کے لیے ایک قانون بنا دے تو کسی کے مائیں کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان پر انگلی اٹھا سکے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جس نبی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اس عشق کو، اس محبت کو آپ تمام حضرات ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں اور آپ دلی چاہت یہی رکھیں کہ حکومت ہمارے جو ہے ہمارے ماتحت میں یہ سارے قانون جو آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہمارے حق میں بھی فیصلہ کرے کہ جس نبی کی شان میں گستاخی حکومت کے دائرے میں رہ کر یہاں کے لوگوں نے کیا ہے اور لوگ کرتے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کچھ نہ کچھ حکومت کے دائرے میں سزا ملنی چاہیے۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔